یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کے پاس غیر اللہ کا نام لیا جائے، تو ہم نے ایک مثال دیا، اگر ہم آپ کے پاس غیر اللہ کا نام لے لیں، غیر اللہ کا نام لے لیں بھائی عبداللہ، یہ تو غیر اللہ ہی ہے نا، تو پھر تو سب حرام ہو جائے پوری دنیا میں۔ امی کے پاس ابا کا نام لینا حرام، ابا کے پاس امی کا نام لینا حرام، یہ تو دونوں غیر اللہ ہے، ارے تو پھر دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جائیں گے۔ نہیں 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 نہیں، اب آپ اس کو سمجھنا ہے۔ چلیے اوپر کی تفسیر ابن عباس وغیرہ میں، ابن کثیر میں، بڑے بڑے اوتھینٹک تفسیروں میں جب دیکھیے تو اس میں صاف ہے کہ جب بات چل رہی ہے مردار کی تو وہ بھی جانور، دم خون بہتا ہوا وہ بھی جانور سے ریلیٹڈ ہے، خنزیر یہ بھی جانور سے ریلیٹڈ ہے، تو اب یہاں پر کوئی دوسری چیز تیسری چیز نہیں ہوتی، اور وہ جانور بھی حرام ہے۔ اب ترجمہ یہ کرنا، وہ جانور بھی حرام ہے جس جانور کے ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے، ورنہ جانور کے وقت اگر جائیے جانور کھڑا ہو اور وہاں پر ہم نے نام لے لیجیے عبداللہ کا تو حرام ہو جائے گا؟ ارے نہیں نہیں، ذبح کرتے وقت، سمجھ رہے ہیں نا آپ، یہ بات ایک دم پوائنٹ ہے، سمجھیے گا اس کو، اور نہیں بول دیتے پارا نمبر 1 پارا نمبر 1 پارا نمبر 2 ایسا بول دیتے ہیں دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ 170 دیکھ رہے ہیں نا، 173 اس آیت کو یاد رکھیے گا، اور ایسی ہی ایک آیت پارا نمبر 8 میں بھی ہے، ہاں پارا نمبر 8 اور 46 میں بھی ایک دم سیم یہی آیت، ایسے ہی آیت، اور پھر پارا نمبر 14 میں بھی ہے، دھیان دیجیے گا، اور پارا نمبر 6 میں بھی ہے، 4-5 جگہ ہے، یہ 4-5 جگہ بول کر کے آپ کو بولیں گے دیکھیں اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نام لیا جائے، غوث کا نام ہو، خواجہ کا نام ہو، اس کا نام ہو، اس کا نام ہو، یہ سب حرام ہے، اللہ پاک فرما رہا۔ ارے آپ تو پریشان ہو جاتے ہیں جب تو نہیں، اگر بکرے کے پاس، گائے کے پاس زندہ میں بھی نام لے لیا گیا اور حرام ہو جائے تب تو دنیا کا کوئی بکرا بھی حلال نہیں ہوگا، کوئی بکرا نہیں، کیونکہ اگر نہیں بھی ہو انوائلنٹری میں تو لے لیتے ہیں بھائی بکرا چل رہا ہے اور چلا رہے ہیں عبداللہ، اور لیے تو اسی کے پاس لیے چلا رہے ہیں نا فون کے ذریعے سے، نہیں ایسا اگر حرام ہو تو پھر دنیا میں کوئی حلال ہی نہیں۔ مراد یہ کہ وہ جانور ذبح کرنے کے لیے آپ تیار ہیں اور اب کہہ رہے ہیں بسم عبداللہ، بسم جمراتی، بسم فلاں، سمجھ رہے ہیں نا، بسم اللہ کو چھوڑ کر یہ سب بسم اللہ نہیں بلکہ بسم الغوث الاعظم بھی بول رہے ہیں، اگر ایسا بول رہے ہیں تب جا کر کے وہ جانور حرام ہو جائے گا، چاہے کیسی بھی چھری سے آپ ذبح کریں گے، کیسی بھی چھری سے ذبح کریں گے، سمجھ میں آ گیا؟ تو مراد یہ ہے وقت ذبح اگر نہیں مراد لیں گے تب تو پھر دنیا کا کوئی جانور حلال ہی نہیں ہوگا، اور یہ آپ اور ہم نہیں لے رہے ہیں، پوری دنیا کے مفسر لے رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں، پوری دنیا کے مفسر، تو کہیں پر بھی یوٹیوب وغیرہ میں آپ دیکھیے گا کبھی بھی 11ویں 12ویں کے حوالے سے ایسی آیت اگر پیش کرے تو آپ سمجھ جائے گا یہ بالکل مغالطے میں ڈال رہے ہیں، شک میں ڈال رہے ہیں، یہ بالکل دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، کیونکہ جب قرآن اتر رہی تھی تو 11ویں کا مسئلہ ہی نہیں تھا، تو رد کہیں کو ہوگا باپ، صحیح ہے بھائی، 11ویں کا مسئلہ تو 500 برس کے بعد ہے نا، 100 سے پاک تو 500 برس کے بعد آئے، اور قرآن تو نبی کے زمانے میں اترا، اور قرآن اترتا ہے ضرورت کی تکمیل کے لیے، ضرورت کی تکمیل کے لیے، تو غیر اللہ کے نام پر اس وقت جو ذبح ہو رہا ہوگا اس کا رد ہوگا نا، تو ہم جب دیکھتے ہیں کفاران مکہ کو تو وہ اپنے جانور کو لاتے تھے اور کہتے تھے بسم اللہ والعزا، بسم الہبل، یہ سب ان کے بتوں کے نام تھے، لات، عزا، سورہ نجم میں آپ پڑھیں گے بسم اللہ، لات اور عزا یہ خاص پرسنل ان کے نام تھے، اپنے ان کے گاڈ کے نام تھے، ان کے اللہ ان کے اس کے نام تھے جن کو پوجتے تھے، سمجھ رہے نا، تو ان لوگوں کا وہ نام لیتے تھے بسم اللہ والعزا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اتارا حبیب خون بہتا ہوا بھی حرام، مردار ہے حرام، سور کا گوشت بھی حرام ہے، اور یہ جو ہمارے علاوہ نام لیا ہے ذبح کرتے وقت یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، اس سے ہر کس چھٹی چلا یا 11ویں 12ویں یہ سب کی جو بکری ذبح کرتے ہیں، خدا کی قسم ساری دنیا کا اتفاق ہے ذبح اللہ ہی کے نام پر کرتے ہیں، لیکن آج بھی اگر کوئی بھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہے تو چاہے وہ کسی بھی مکتبی فکر کا ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، قرآن کہنا وہ حرام ہے، چاہے کتنے اچھے سے بھی آپ بکرا پالیں اور اس میں آپ اللہ کے علاوہ کا نام ذبح کرتے وقت لے لیں تو حرام ہو جائے، لیکن کتنے خراب سے بکرا پالیں اور اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے تو حلال ہو جائے گا، تو حلال اور حرام کا مسئلہ وقت ذبح ہے، یہ تفسیر دھیان میں زندگی بھر رکھیے گا، ما اہل بہ لغیر اللہ، اور پہلے کتاب لکھا میں نے ما اہل بہ لغیر اللہ کی تفسیر، ایک کتاب ہی لکھا ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ، مردار حرام، خون حرام، سور کا گوشت حرام، اور وہ جانور حرام جس جانور کو ذبح کرتے وقت غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ جانور حرام ہے، یہ 4
تفصیل ہو گئی. آگے دیکھیں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. لیکن آپ پھنس گئے ہیں گجرات میں. اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عزت و آبرو کو ہمیشہ بچائے رکھے. کہیں پھنس گئے آپ. ایک آپ ہے 10 جنے لے کے کھڑے ہیں, دھیان دیجیے گا, کفار ہیں, اپوزیشن ایک دم کھڑے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ چاروں چیزیں کیا مردار ہے سامنے, سور کا گوشت بھی ہے سامنے, بہتا خون بھی ہے سامنے, اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا بھی ہے جانور سامنے. یہ چاروں میں سے اگر تم کلمہ سے انکار نہیں کرتے, کلمہ کا انکار نہیں کرتے, دھیان دیجیے, یا گوشت مردار کھاؤ, خون پیو, سور کا گوشت کھاؤ, غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاؤ, ان سب میں سے کوئی نہیں اگر نہیں کرتے تو پھر تمہاری جان گئی. تو اللہ پاک فرماتا ہے, شریعت کیا کہتی ہے دیکھیے, شریعت کہتی ہے فمن اضطر, تو جو مجبور کر دیا جائے, پریشر ڈال دیا جائے جن کے اوپر, مجبور ہو, اب ان کے پاس جان بچانے کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی چارہ نہیں, تو اب ان کے لیے یہ چاروں چیز حرام نہیں ہے. دھیان دیجیے, اب ان کے لیے یہ چاروں چیز حرام نہیں ہے. شریعت کہتی ہے جان بچانے کی خاطر جتنا سامنے والا بول رہا ہے اتنا کھا لے, جتنا بول رہا اتنا پی لے, اپنی خواہش نہیں ہونا اور اس سے زیادہ بھی نہیں ہونا. دیکھا, غیر باغن, باغن مانے ہوتا خواہش, اور ولا عادن, اور زیادہ بھی نہیں ہونا. کھانے والا ایک بوٹی اچھا لگا تو 3 بوٹی کھا لی, نہیں, اپنی خواہش سے بھی نہیں کھانا, زیادتی بھی نہیں ہونا. مجبور کر دیا ہے, الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, ایمان پر آپ کا دل مطمئن ہو اور کہہ دے اے اللہ جان بچانا فرض ہے, پروردگار بس اس کی وجہ سے میں کھا رہا ہوں, ورنہ اس کی حرمت کا مجھے کمانڈ ہے, یقین ہے, میں مکمل طور پر یہ حرام ہے. تو ایسی صورت میں اس کو حلال نہیں کریں گے, کہیں گے بلکہ رخصت کہیں گے. شریعت آپ کو رخصت دیتی ہے. فمن اضطر, جو مجبور کر دیا جائے, مضطر کر دیا جائے, غیر باغ, اس حال میں کہ وہ خواہش نہ کرتا ہو, ولا عادم, اور تجاوز بھی نہ کرتا ہو, تو فلا اسم علیہ, تو اس کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں, اس کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. وہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ مجبور ہے اور میری طرف دل رکھے ہوا ہے, اللہ ابھی عبادت کرنا باقی ہے, بال بچے کی شادی کا مسئلہ ہے, سب کچھ باقی ہے مولا, ابھی زندہ رہنے کے لیے کھا لے رہا ہوں, تیری شریعت ہی کہہ رہی ہے. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے ایسا بندہ اگر ہے, کھا بھی لے رہا ہے, حرام چیز کھا رہا ہے, توجہ دیجیے گا, پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے ہم بخشنے والے. تو مجبوری کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. یہ 4-5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ یاد رکھنے کے قابل ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم سب کو صحیح سوچ اور صحیح فکر کے ساتھ جینا نصیب فرمائے. آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک کے صدق و فیض قبول فرمائے. فہم مستقیم, ذہن صادق عطا فرمائے, عقل سلیم عطا فرمائے, قلب سلیم عطا فرمائے, متقیوں اور پرہیزگاروں کی صحبت اور معیت عطا فرمائے, قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے جینا نصیب فرمائے, توحید و رسالت پر